اللہ 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 محترم بھائیوں، بزرگوں، دین اسلام سے پہلے، اس آخری دین سے پہلے دنیا جس حالات سے گزر رہی تھی وہ انتہائی ناگفتہ بے حالات تھے۔ عقائد و ایمان کی خرابی بے انتہا تھی۔ لوگ ایک اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اس کی عبادت سے بہت دور جا چکے تھے۔ گھر گھر میں اپنا نیا معبود گھر رکھا تھا اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت پڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کا گھر جو خالص اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اور تیار کیا گیا تھا، اس کے اندر 360 سے زائد بت پڑے ہوئے تھے۔ یہ عقائد و ایمان کی حالت تو ایسی تھی۔ ظلم و جبر کی نت نئی قسمیں ان کے ہاں موجود تھی۔ ان میں کا طاقتور آدمی کمزور اور ضعیف کو نگل جاتا تھا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ ایک طاقتور قبیلہ دوسرے کمزور قبیلے کے اوپر ہمیشہ حاوی ہوتا تھا۔ اس کے مردوں کو قیدی بناتا، قتل کرتا، اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیتا، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا، اس کی مال اور جتھے کو اپنی ملکیت میں تحویل کر لیتا۔ یہ حالت تھی۔ قبائل آپس میں ہمیشہ نبرد آزما رہتے تھے، مقابلہ آرائی، لڑائی اور جھگڑے میں۔ اور لڑائی اور جھگڑے کی تو ایسی انتہا تھی کہ 40 سال تک ایک جنگ جاری رہتی تھی۔ یہ پوزیشن تھی لوگوں کی۔ ظلم و جبر کی ایک قسم ایسی بھی تھی میرے بھائیوں، اور یہ عجیب قسم کی قساوت قلبی تھی، بدترین قسم کی یہ بدبختی تھی کہ خود انسان اپنی اولاد کو قتل کر دیتا تھا۔ آپ تصور کیجئے اور اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیے کہ کیسی انسانیت تھی، انسانیت کی یہ کون سی شکل تھی کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ اور اس کی کئی اسباب اور کئی وجوہات تھی۔ ایک تو اولاد کو قتل کرنے کا سبب یہ تھا اس کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ عقیدے اور ایمان کی وجہ سے اپنے معبودان باطلہ اور بتوں کے نام پر، نذر اور چڑھاوے کے نام پر، قربانی کے نام پر اپنی اولاد کو معبودان باطلہ کے نام پر قربان کر دیتے، قتل کر دیتے، چڑھا دیتے۔ یہ پوزیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان تمام شکلوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جس وقت اسلام آیا اس وقت یہ چیزیں موجود تھیں، اور اس وقت یہ قتل کی بدترین قسم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ یہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ اپنے مال میں سے، اپنے غلے میں سے کچھ حصہ غیر اللہ کے نام پر مختص کرتے، کچھ حصہ اللہ کے نام پر مختص کرتے۔ ایک شکل تو چڑھاوے کی یہ ہوتی تھی، اور اسی طرح سے زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاءہم،
اور ان معبودان باطلہ نے، ان کے شرکا نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کے نزدیک اس بات کو بھی بہت سارے مشرکین کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں، قتل اولادہم، کہ وہ اپنی اولاد کے چڑھاوے چڑھائیں، لیردوہم، تاکہ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسَهُمْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ اور مشکوک بنا کر کے چھوڑ دیں۔ یہ پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن بہت زبردست مثال یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خود یہ نظر مانی تھی کہ جب ان کے پاس 10 بیٹے ہو جائیں گے اور وہ ان کی قوت اور طاقت بن جائیں گے تو ان میں سے ایک بیٹا کو وہ غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ یہ سب جانتے ہیں، سیرت نگار، سیرت کو پڑھنے والے جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب 10 بیٹا دے دیا تو عبد المطلب نے قرعہ اندازی کی اپنے 10 بیٹوں کے اوپر، اور کس کے نام قرعہ نکلا؟ عبداللہ کے نام، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام وہ قرعہ نکلا کہ ان کو خانہ کعبہ میں لے جا کر کے بتوں کے نام پر چڑھا دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، عبد المطلب نے قرعہ اندازی کی، قرعہ نکلا، عبد المطلب نے قرعہ اندازی کی اور یہ قرعہ نکلا عبداللہ کے نام، اور جب نکلا تو عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور کہا چلو خانہ کعبہ۔ لیکن رشتہ داروں نے اور خاص طور پر عبداللہ کے نانیال والوں نے عبد المطلب کو روکا اور اس کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی، جو واقعہ تفصیل 100 اونٹ فدیہ دیا گیا، اور 100 اونٹ کے اوپر جب قرعہ نکلا اونٹ کا تب 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا۔ یعنی یہ بتانا مقصود یہ ہے، شاہد یہ ہے اس واقعہ کے اندر کہ اس زمانے کے اندر قتل اولاد کی ایک شکل یہ تھی، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور ہندوستان کی سرزمین میں بھی اسی طرح سے قتل اولاد کی ایک شکل فقر و فاقہ کے ڈر سے کہ وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، ان کو ساتھ کھانا کھلانا پڑے گا، فقر و فاقہ ہوگا، اس کے ڈر سے بھی یہ قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا نقشہ کھینچا اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولادوں کو مت قتل کرو، ہم تم کو، حدیث آیت کے اندر پہلے ذکر ہے ضمیر کا کہ ہم ان کو روزی دیں گے، نحن نرزقهم، جس کو تم قتل کرتے ہو پہلے اس کی روزی ہم اس کو دیں گے، پھر تم کو دیں گے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکل تھی کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور اس قتل اولاد میں بدترین شکل ایک یہ بھی تھی کہ بچیوں کا کثرت سے قتل کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے بچیوں، زندہ درگور یعنی زندہ و جاوید ایک بچی ہے اور اسے دفنا دیا جاتا تھا، اسے کنویں کے اندر گرا کر کے مار دیا جاتا تھا۔ ایسی جہالت تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ شرم اور عار۔ جس بچی کو اللہ رب العالمین نے رحمت بتایا ہے، نیکی بتایا ہے، خیر اور بھلائی کا ذریعہ بتایا ہے، اس کے تعلق سے یہ رویہ تھا اس زمانے میں کہ بچیوں کو یہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، اور جن کے ہاں یہ بچیاں پیدا ہوتی تھی وہ اپنے لیے اس کو عار اور شرم محسوس کرتا تھا، عیب سمجھتا تھا،
ذلت سمجھتا تھا، اپنے لیے ہوان تصور کرتا تھا، رسوائی تصور کرتا تھا کہ اب وہ اپنی قوم کے اندر کیسے جائے، اپنے گھر سے وہ نکل کر کے باہر کیسے آئے گا، لوگوں کا وہ کیسے سامنا کرے گا کہ اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ایسی شرم اور عار وہ محسوس کرتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ عَلَىٰ فِي التُّرَابِ۔ جب ان میں سے کسی کو ان کی بیٹی اور بچی کی ولادت کی خوشخبری اور بشارت دی جاتی تو شرم کے مارے عار اور ذلت و رسوائی کی کو محسوس کر کے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، سیاہ زدہ ان کے چہرے ہو جاتے تھے عار اور شرم کی وجہ سے، وہ قذیم اور غصہ سے پھٹ پڑتا تھا انسان، وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ اور اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا، یعنی اتنی عار اور ایسی شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اس بشارت اور خوشخبری کی وجہ سے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا، اور وہ حیران اور پریشان رہتا تھا ایمسکو علی ہون کہ اس ذلت و رسوائی اور عار کے ساتھ اس بچی کو اپنے ساتھ رکھ کے ام یدسو فی التراب، یا کہ اسے زمین کے اندر دفنا دے، یہ حالت ہوتی اور دفنا دیتا تھا۔ عرب کے بعض قبائل کے اندر یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی تھی، قبیلہ بنی تمیم کے اندر ایک تو عام حالت تھی یہ، لیکن بعض قبائل کے اندر کوئی خاص وجہ کر کے یہ عادت قبیحہ، یہ بدبختی اور یہ شقاوت قلبی قبیلہ بنو تمیم کے اندر زیادہ تھی۔ قیس ابن عاصم جو قبیلہ کا سردار تھا، اس نے خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو خود اپنے ہاتھ سے 8-10 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ بولا یا رسول اللہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک بچی کے لیے تمہیں غلام آزاد کرو جب وہ اسلام لے آیا، تو کہا کہ اللہ کے رسول اس کی طاقت نہیں ہے، اونٹ ہے ہمارے پاس، تو کہا کہ ہر ایک بچی کے بدلے کے اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرو۔ اس کے علاوہ لوگ موجود تھے، یعنی آپ پڑھیں گے اور جانیں گے تو اپنی آنکھوں کو روک نہیں پائے، آنکھیں اشبار، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشبار۔ روایت کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس زمانے کی جو صورتحال تھی اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھوٹی بچی کے قتل کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جب میں پکارتا تھا وہ میرے پاس دوڑ کر کے آتی تھی اور میں نے ایک مرتبہ اسے ایسے ہی پکارا اور ہاتھ پکڑ کے لے کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ، اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی قساوت قلبی ہے، کہیں کہیں عجیب و غریب قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں آج بھی۔ اب تو یہ زمانہ ترقی کر گیا، اب الگ الگ طریقے ہیں قتل اولاد کے، نئی نئی پلاننگ ہے اس کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ جو کائنات ہے اس خالق کی پیدا کردہ ہے جس کے ہاتھ میں روزیوں کی کنجیاں موجود ہیں، جسے چاہتا ہے خوب دیتا ہے۔ تو اس کائنات کا اکیلا مالک اور خالق اور رازق جو ہر ایک کو روزی دینے والا ہے، تو خشیت املاک کی وجہ سے اب تو وہ چیز نہیں ہے شرم اور عار اس زمانے کے اندر، اور اگر کسی تہذیب کے اندر اس وقت بھی ہو قربانی کرنے کی غیر اللہ کے نام کے اوپر تو ہوگی، لیکن پچھلی زمانے کی تہذیبوں کے اندر، رومی تہذیبوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، اور بلکہ باپ کو پورا اختیار ہوتا تھا رومی تہذیب کے اندر کہ وہ اپنے بچے کو قتل کر دے، پورا اختیار ہوتا تھا۔ لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا، اور خاص طور پر بچیوں کو، خاص طور پر بچیوں کو
دین اسلام نے رحمت بتایا، حسنات بتایا، نیکی بتائی، اور یقینی طور پر جس کے پاس بچی نہیں ہوتی ہے اس سے پوچھیں، جس کے پاس بچیاں ہیں ان کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ یہ دین اسلام یہی سکھاتا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے۔ نہ صرف یہ کہ تربیت کی ذمہ داری دی گئی، نہ کہ اس کی دیگر حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، بلکہ ہمیں دعا سکھایا گیا، ایمان والوں کو دعا سکھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ یہ مومنین جو ہیں یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ دعا کرنے کے لیے، یعنی یہ ایک بڑی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے، اس کے نیک بننے کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے اس کے اندر مدد کے لیے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے اندر تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان تمام عادات قبیحہ کو، ان تمام رسم و رواج کو، اور اس طرح کی تمام شقاوت قلبی اور بدبختی کا رد کیا، اور بتایا کہ یہ حماقت اور بغیر علم کے یہ سارے کام انجام دیتے ہیں، اور ان کے معبودان باطل اسے گمراہ کر رہے ہیں، انہیں ہلاک اور برباد کر رہے ہیں، دین کو ان کے اوپر مشتبہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے، یعنی جو بنیادی اصلاحات تھی عقائد اور ایمان کی شروع زمانے کے اندر، اس میں سے بنیادی اصلاحات میں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی زور اس کے اوپر ہوا کرتا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیے وہ بیعت جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے بعد جو بیعت لیا گیا وہ، اور فتح مکہ کے بعد بھی جو بیعت لیا گیا، اس بیعت کے اندر ایک بند ہوا کرتا تھا کہ تم لوگ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو۔ اور اسی میں ہند نے جب یہ کہا تھا، ہند سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے ابو سفیان کی بیوی سے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، تو اس نے بڑا طنز کیا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کو کی پرورش کی، اسے بڑا کیا، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قتل کیا، یعنی اس کا بچہ جنگ بدر میں قتل ہوا تھا۔ تو کہا کہ آپ لوگوں نے جنگ بدر میں اس کو قتل کیا، آپ جانے اور وہ جانے۔ یعنی یہ رسم تھی، بتانا مقصود یہ کہ اس طرح کی رسمیں موجود تھی والعیاذ باللہ۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیعت لیتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، چاہے وہ فقر و فاقہ کے ڈر سے ہو، یا بد ایمانی یا بد عقیدگی کی وجہ سے، اور یا یہ کہ شرم اور عار کی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا۔ تو یہ ساری بد موجود تھی جس کا اسلام نے خاتمہ کیا، اور خاتمہ ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو زینت بتایا، اس دنیا کی زینت بتایا، اس دنیا کی نعمت بتایا، اور یہ جو نعمت ہے اس کے قدر کی ہمیں تلقین کی گئی، اس کی تعلیم و تربیت کی ہمارے اوپر ذمہ داری دی گئی، اس کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو اس دین اسلام نے ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنایا۔ اللہ، جنت میں جانے کا سبب بنایا۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، حضرت فاطمہ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر آیا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے، پکڑ کے لے کر کے آتے تھے اور اپنے بغل میں بیٹھایا کرتے تھے۔
جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی. میرے بھائی وہی قوم جو ایسی قساوت قلبی کی شکار تھی، اس قدر بدبختی کی وہ شکار ہو تھی، اور کیسے پتھر دل لوگ تھے آج ہم تصور نہیں کر سکتے انسانی معاشرے کے اندر. لیکن دیکھیے اسلامی تعلیمات نے کیسے دل کے اندر تبدیلی پیدا کی، اور اس پتھر دل کو کیسا موم بنا دیا تھا. جس پتھر دل کے اندر خار تھے، کانٹے تھے، قساوت تھی، سختی تھی، اس دین کو اپنانے کے بعد محبت، رحمت، شفقت کے پھول کھلنے لگے. اور پھر تربیت کے لیے کسی بچے کو اپنی تربیت میں لانا، اس کی پرورش کرنا، اس کی کفالت کرنا اپنے لیے شرف اور عزت سمجھتے تھے. وہ جنت کا راستہ اسے سمجھتے تھے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی، یہ تعلیم دی کہ جس نے 2 بیٹی کی یا 2 بہن کی تربیت، اس کے حقوق ادا کیے، اس کے ساتھ احسان کیا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئی اور اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کی شادی کرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور وہ شخص جنت کے اندر اس طرح، اور اپنے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور اپنی 2 انگلیوں سے اس طرح اشارہ کیا کہ میں اور وہ شخص اس طرح رہوں گا جو اپنی بیٹی کے حقوق کو ادا کرے. یہ اسلام میرے بھائیو کیسا نقشہ پلٹ گیا دیکھتے ہی دیکھتے، اور کیسی رحمتوں کی ہوائیں بہ پڑی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ قضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے مکہ کے اندر، اور وہاں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہاں مکہ میں رہ گئی تھی، جو اپنے خاندان میں پرورش پا رہی تھی. جب اس کو دیکھا صحابہ کرام نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور جب وہ بچی سامنے آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں لپک پڑے اس بچی کو اٹھانے کے لیے، اور تینوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میری کفالت میں رہے گی، یہ میری کفالت میں رہے گی. یہ حضرت علی نے کہا کہ یہ میری کفالت میں، یہ میری چچا کی لڑکی ہے، یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، میں اس کی کفالت کروں. پہلے اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ لو، اس کی پرورش ہماری ذمہ داری. ادھر حضرت جعفر بولنے لگے کہ نہیں، یہ میرے چچا کی ہے، کی بیٹی ہے، میں اس کی کفالت کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خالہ میری زوجیت میں ہے، اس لیے یہ میرے پاس ہے. ادھر حضرت زید نے کہا کہ نہیں، یہ تو حمزہ سے ہمارا دینی انسلاک تھا، وہ ہمارا دینی بھائی بن گیا تھا، اس لیے میں اس کے بیٹی کی کفالت کروں گا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ یہ حضرت جعفر کی کفالت میں رہے گی، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ جو ہے حضرت جعفر کی زوجیت میں ہے، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. کیسا نقشہ پلٹ گیا. زمانہ ابھی گزرا نہیں تھا کہ اس دین کی برکت تھی. ہم نے اپنے دین کی برکت کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے دین کی برکت کو نہیں سمجھا. یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے والی شے ہے یہ. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ بچیوں کی تربیت اور اس کی تعلیم کے تعلق سے سب سے زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے. سب سے زیادہ جس طرح سے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آئی ہے عمومی انداز میں، لیکن بچیوں کے تعلق سے خصوصی انداز، خصوصی تعلیمات. لیکن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک حدیث کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے بچیوں کے تعلق سے. آپ دیکھیے حدیث میں آپ کو 1-2 حدیث اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر ایک مانگنے والی آئی، ایک خاتون آئی، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچی تھی. اس دن میرے گھر میں ایک کھجور کے دانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا،
لیکن میں نے اس ایک کھجور کا دانہ اٹھایا اور اسے دے دیا۔ اس ماں نے یہ کیا کہ اس ایک کھجور کے دانوں کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود اپنے کچھ بھی نہیں دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا اس کی اس شفقت، اس کی اس رحمت کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات کہنا ضروری ہوگا کہ جس زمانے میں جس وقت بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی مائیں ان کے حوالے کرتی تھی اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے حوالے۔ نہ صرف یہ کہ مرد اس میں شریک ہوا کرتے تھے، مائیں حوالے کرتی تھی قتل کرنے کے لیے۔ کیسی تبدیلی واقع ہو گئی، کیسی رحمت دل کے اندر آ گئی کہ اب وہ بچی کو لے کر کے گھوم رہی ہے، اس کی کفالت کر رہی ہے، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جا کر کے کہیں اسے دفنا دے یا کسی کو دے دے۔ کہاں پلٹ گیا؟ اس دین کی یہ برکت تھی۔ وہ 2 بچیوں کو لے کر کے مات تو رہی ہے، لیکن وہ دفنانے کی ہمت نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ تعلیم آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگوں سنو کہ قیامت کے دن جن بچیوں کو دفن کر دیا گیا ہے اور زندہ درگور کیا ہے جن کو تم لوگوں نے، قیامت کے دن وہ آئیں گی اور کھڑی ہو جائیں گی اور وہ اپنا سوال رکھیں گے کہ اللہ مجھے کس جرم کی سزا میں قتل کر دیا گیا۔ اس چھوٹی سی آیت نے کتنی بڑی تاثیر پیدا کی اس معاشرے میں کہ اس کے اللہ کا خوف، قیامت کا خوف، اللہ سے جواب دہی کا خوف، اور اس جرم کی شناخت کے فہم نے انہیں کتنی بڑی تبدیلی پیدا کی کہ رحمت و شفقت میں تبدیل ہو گئی۔ الغرض وہ خاتون کہ اس عمل سے کہ جس نے ایک کھجور کے دانے کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دیا، آدھا دوسری بچی کو دیا، اور وہ چلی گئی۔ ام المومنین کہتی ہے کہ مجھے اس کا یہ معاملہ بڑا تعجب خیز، بہت شفقت اور رحمت بھرا دیکھا میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے ایک مانگنے والی آئی تھی اور میرے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا، میں نے دے دیا، اور اس نے ایسا کیا 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا، ایک دوسرے کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبتولیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچیوں کی وجہ سے آزمائش اور امتحان میں ڈالا گیا، یعنی لڑکوں کے مقابلے میں بچیوں کی تعلیم و تربیت زیادہ حساس، اسی لیے اسے امتحان بتایا گیا، اسے امتحان بتایا گیا، کہا کہ جو آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور اس نے حقوق کی ادائیگی کی ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے اس شفقت اور محبت کی بنیاد کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ۔ دوسری روایت مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے، اور ان کے گھر کا ہی واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مسکینہ دوسرے دن آئی اور پھر اس کے پاس یہ 2 بچی ہی تھی۔ اس دن میرے گھر میں کھجور کے 3 دانے تھے، میں نے اٹھا کر کے دے دیے۔ اس نے ایک دانہ ایک بچی کو دیا، دوسرا دانہ دوسری بچی کو دیا، اور تیسرا دانہ اس نے اپنے لیے دیا۔ بچیوں نے جلدی جلدی کھا لیا۔ اب ماں جو چاہ رہی تھی کہ وہ تیسرا دانہ خود کھائے، بچیوں نے مطالبہ کر دیا ماں سے، ماں نے نہیں کھایا اور پھر اسے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی ماں ہے جس کے دل کو اسلام نے تبدیل کر دیا۔ یہ دین کی برکت ہے جو آج رحمت اور شفقت سے ہم لوگ گزر گئے۔ پھر ام المؤمنین کو بہت تعجب ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ۔ میرے بھائیو، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ آل و اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن میں نے یہ آج کا یہ خطبہ بطور تمہید آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک نقشہ کھینچ کر کے، تاکہ ہم اس چیزوں کو سمجھ سکیں اچھی طرح سے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیو اس دین کی برکت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے مستفید ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دین عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو اپنی آل و اولاد کے تعلق سے ہمیں حساس بنائے اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔